بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آپ سب مہمان ہیں اللہ کے، کیونکہ اس کے گھر میں جب بیٹھے ہوئے ہیں تو جس کے گھر میں کسی کو مدعو کیا جاتا ہے وہ خود میزبان ہوتا ہے اور آنے والا مہمان ہوتا ہے۔ اس میں شک ہی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت کے گھر میں بیٹھے ہیں اور سرکار مدینہ علیہ السلام کی دعوت، مبارک دعوت پہ آئے ہیں، اس لیے سب کے سب مہمان ہیں۔ تو اب مجھے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ کہے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میں پڑھ رہا تھا تو لکھا ہوا تھا کہ جو اللہ اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ذکر کی محفل میں جو انسان آتا ہے وہ 2,00,000 بری محفلوں کا گویا کہ کفارہ ادا کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ وہ سعادت ہے کہ جو جب شروع کروں گا تو پھر کر لینا ہے۔ یہ وہ سعادت ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام خود یہ دعائیں مانگتے گئے، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، بے شمار اللہ رب العزت کے پیغمبر، وہ یہ دعائیں کرتے گئے کہ الہ العالمین ہمیں ہمارا یہ منصب نبوت اس سے بہتر تھا کہ ہم تیرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوتے، تو اس امت کے لیے جو تو نے فضیلتیں رکھی اس فضیلت سے ہم بہرہ مند ہوتے۔ اللہ رب العزت کا یہ انعام ہے، اس کا احسان ہے اور اس کا انتخاب ہے، اس کا چناؤ ہے کہ جس کو وہ جس جگہ کے لیے، جس منصب کے لیے، جس زمانے کے لیے چن لے، اس کے آگے کسی کو اف کرنے کی مجال نہیں ہے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں اکثر کہ ہر ایک کی قسمت میں کہاں جام حضوری، ہر ایک کی قسمت میں کہاں جام حضوری، ہر ایک کو یہ جام پلایا نہیں جاتا، اور آتے ہیں وہی جن کو حضور آپ بلائیں، ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا۔ قاری صاحب میرے حوالے سے بات کر رہے تھے، یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے اور آپ لوگوں کا احسان، آپ لوگوں کا یہ اعزاز ہے۔ ابھی پرسوں سرگودا ڈویژن کے مقابلے میں یہ اللہ رب العزت نے یہ جس کو عزت عطا فرما دے، پرسوں سرگودا ڈویژن کے مقابلے میں پہلی اور دوسری پوزیشنیں ہماری آئی ہے نعت خوانی کے مقابلے میں۔ تو جوہر آباد کا بچہ ہے اور سیکنڈ بلوال کا بچہ ہے، وہ بھی میرا شاگرد ہے، یہ بھی شاگرد ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا احساس ہے۔ میں اس بات کو اللہ تعالیٰ کے تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، اور یہ اس عزت کی خاطر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، تعز من تشاء، وہ جس کو عزت عطا فرما دے، یہ اس کی اپنی مہربانی کے فیصلے ہیں۔ آپ تمام حاضرین بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ بیٹھیے، دیکھتے ہیں محفل جس طرح سے آگے بڑھتی چلی جائے گی، انشاءاللہ اس میں نکھار آتا چلا جائے گا۔ یقیناً سردی ہے، کافی سردی ہے، خاصی سردی ہے، اور بزرگوں کے لیے تو یہ سردی ذرا کٹھن بھی ہوتی ہے، تو اس لیے بزرگ اگر چادریں لے کے بیٹھے ہیں تو ان کو یہ الاؤ ہے، اجازت ہے، مباح ہے۔ تو جوان جو ہے وہ ذرا عشق رسول کی گرمی سینے میں لے کے بیٹھے، جدھر جہاں تک میری نظر جا رہی ہے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب مجھے کچھ نہیں بتانا کہ سبحان اللہ کہنے سے کیا ملتا ہے۔ رحمت حق بہانمی جوید، بہانمی جوید، اللہ رب العزت کی بخشش جو ہے وہ گناہگار کی بخشش کا بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اس طرف علماء کرام کا جمع غفیر ہے، مجھے وہاں تک آخر تک علماء کرام ہی نظر آ رہے ہیں، ادھر سے یہ سارے جوہر آباد کے خطیب حضرات، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا یہ انعام ہے کہ آج کی محفل میں علماء کا جمع غفیر ہے بحمد اللہ۔
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जो है बहानमी जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जो है वो गुनाहगार की बख्शिश का बहाना तलाश करती है। तो आज देखते हैं जिस जिस तरह से महफिल आगे चलती चली जाएगी इंशाअल्लाह इसमें निखार आता चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारा पढ़ना और पढ़ाना, आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तमाम हाजरीन से इल्तिमास करता हूं कि अकीदत और मोहब्बत के साथ झूम झूम कर, जैसे बिल्कुल अल्लाह हमें देख रहा है, ये बड़ी पुरानी मैं बात कर रहा हूं, ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बिला तशबीह व तमसील बिला शक हमें देख रहा है। अल्लाह की बारगाह में आज उसकी महफिल सजाने के लिए हम आए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र की खातिर आए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें क्या देता है? वो बहुत कुछ देगा। जब वो राजी हो जाएगा तो न हमें जन्नत चाहिए, न हमें हुर गिलमान चाहिए, अल्लाह की इज्जत की कसम, क्योंकि वो हमारा रब्बे मोहम्मद है। ठीक है, तो जो कुछ हमें चाहिए वो खुद अता फरमाता है, हमें उसकी रजा चाहिए। आज हमें और कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा की खातिर आए हैं, उसकी रजा के तालिब हैं और उसकी रजा इंशाअल्लाह हमारे शामिल हाल हो जाएगी। तमाम हाजरीन से इल्तिमास है कि अकीदत और मोहब्बत के साथ एक बार महफिल को बना दीजिए, मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज में दरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين سبحان الله سبحان الله سبحان الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما
बारिक फी उम्रक माशाअल्लाह। قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. سبحان الله. الله أكبر ما شاء الله. أحسن إليك. الله أكبر. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الله ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله. وعهدنا وإسماعيل. سبحان الله. الله أكبر ما شاء الله. أحسن إليك. اللهم بارك في عمرك ما شاء الله. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ما شاء الله ما شاء الله. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن. اللهم بارك في عمرك ما شاء الله.
وارزق أهله من الثمرات من آمن وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ما شاء الله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين ربنا واجعلنا مسلمين لك ربنا واجعلنا
مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين ما شاء الله ما شاء الله. صدق الله العظيم. ما شاء الله. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. دو تین اشعار آپ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے گا. یہ وہی ذکر پاک ہے کہ جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ سب سے افضل ذکر ہے، سب سے بہتر ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر ہے. اور اگر کوئی دل سے ایک دفعہ بھی یہ پڑھ لے کہ لا الہ الا اللہ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ فدخل الجنہ، اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. لیکن پڑھنا دل سے شرط ہے. لیکن یہاں پہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنا ہے تو دل کا پڑھیں، دل سے پڑھیں. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو. تو کلمہ طیبہ وہ ہے جو دل سے پڑھا جائے. زبان سے صرف کہنا یہ تو ہر کوئی کہہ لیتا ہے. لیکن یہاں پہ ظفر علی خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل سے کہنا ہے لا الہ الا اللہ. اور جب ہم نے یہ کلمہ طیبہ دل سے کہا لا الہ الا اللہ، تو اس کے عوض میں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑا انعام دیا، اور پاکستان کی صورت میں. لیکن جب تک مومن یہ کلمہ دل سے پڑھتا رہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ لا تہنوا ولا تحزنوا، نہ اسے ڈر ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے، نہ حزن و ملال ہوتا ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن رہے، دل سے کہتے رہے، تو پھر کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن کلمہ طیبہ دل سے پڑھنا شرط ہے. آپ تمام احباب کو دعوت دیتا ہوں کہ کلمہ طیبہ کے 2-3 اشعار آپ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ. درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چلیے مل کے پڑھ لیجیے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی. مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی. اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ. دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے. یہ مردہ دلوں کو جلاتا ہے. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول اللہ. اعلیٰ حضرت کی ایک نعت شریف کے چند اشعار مل کے بڑھی. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جناب قاری شفقت رسول میروی صاحب. چلیے یہ میرا کام اختصار کی طرف آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. نہیں یہ بات تو نہ بنی نا، اس طرف والے ناراض تو نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج کل کے جو نعت خوان چل رہے ہیں ان کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ساتھ مجمع کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، سوئے ہوئے کو جگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ سب جاگنے کا ثبوت دیجئے. قاری شفقت رسول صاحب مہروی وہ تشریف لائے ہیں دنیا پور سے. ہماری سالانہ جو انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام محفل نعت شریف ہوتی ہے، اس میں متعدد بار یہ حاضری دے چکے ہیں. آپ ان کے نام سے، ان کے کام سے، ان کے فن سے آگاہ ہیں اور سارا وطن اس سے آگاہ ہے. آپ بھی یقیناً آگاہ ہیں، ان کو سننے کے بڑے منتظر بیٹھے ہیں. لیکن آپ ایک نعرہ ایسا لگائیے کہ اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے، تاکہ یہ پتہ چلے قاری صاحب کو کہ سب سننے کے لیے بڑے مشتاق ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. مل کے پڑھیے گئے. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. میں کونین میں انبیاء تاجدار، بزم کونین میں انبیاء تاجدار،
ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। कोई शक नहीं है, ताजदारों का आका हमारा नबी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाद जो आएगा शान वाला नबी, मैं उसके पांव के जूतों के तस्मे बांधने की भी मुझ में हिम्मत नहीं है, जसारत नहीं, मैं उस काबिल नहीं हूं। एक और जगह पे इंजील मती में फरमाते हैं कि नाउ आई गो अवे, द लाइट ऑफ गॉड कम्स डाउन द माउंटेन। अल्लाह का नूर पहाड़ से, फारान की चोटियों से मुझे उतरता हुआ नजर आता है, इसलिए कि मैं जाता हूं। ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी, सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ आला हमारा नबी। जिसकी दाबूद है कौसरो सलसबील, जिनकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे या रसूल अल्लाह। कि सदका लेने नूर का उनके घर सहर गई, आमिना की गोद नूर मुस्तफा से भर गई, आमिना की गोद नूर मुस्तफा से भर गई। आप मुस्कुरा दिए, आप मुस्कुरा दिए, ये कहकशा निकर गई, आप मुस्कुरा दिए, आप मुस्कुरा दिए, ये कहकशा निकर गई। जिस पे पड़ गई नजर उसकी झोली भर गई, जिस पे पड़ गई नजर उसकी झोली भर गई, जिस पे पड़ गई नजर उसकी झोली भर गई। तो कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा
ہمارا نبی سب سے اولا والا، ہمارا نبی سب سے بالا والا، ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا، ہمارا نبی جی بے کسوں کا سہارا، ہمارا نبی سب سے اولا والا، ہمارا نبی سب سے بالا والا، ہمارا نبی سب سے بالا والا، ہمارا نبی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم